بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کشمیر ڈیجیٹل سے میں ہوں آپ کا میزبان روشن مغل۔ میرے ساتھ آج مہمان ہیں طیب منظور کیانی، چیئرمین ضلع کونسل جہلم ویلی۔ منظور کیانی صاحب ابھی وزیر اعظم آزاد کشمیر سے ملاقات، رات ان کا افطار ڈنر اٹینڈ کرنے کے بعد واپس آئے ہیں۔ ہم اس سے پوچھتے ہیں کہ وزیر اعظم نے بلدیاتی نمائندگان کو فنڈز کے حوالے سے کیا اقدامات کیے ہیں، کیا یقین دہانی ان کو کرائی ہے۔ منظور کیانی صاحب، پروگرام میں آنے کا بہت شکریہ۔ طیب صاحب، تو فرمائیے کہ کیا وزیر اعظم کے ساتھ ملاقات آپ کی رہی، افطار ڈنر کیسا رہا اور کیا معاملات طے پائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی۔ سب سے پہلے تو روشن مغل صاحب آپ کا اور کشمیر ڈیجیٹل کا شکریہ۔ جو بات آپ نے کی کل کے افطار ڈنر کے حوالے سے اور پرائم منسٹر سے جو ملاقات ہے اس حوالے سے، تو اس میں ہمارا چونکہ جو ملاقات کا مقصد تھا وہ لیجسلیشن کے حوالے سے تھا، فنڈز کے حوالے سے نہیں تھا۔ فنڈز کا چونکہ وہ ہائی کورٹ کا جو ڈیسیژن ہے، یقیناً وہ آپ نے بھی پڑھا ہوگا، تو وہ تو اس پہ ہم سٹینڈ کرتے ہیں۔ جو بات ہے لیجسلیشن کی، تو اس میں جو کچھ چیزوں کے اوپر ہمارے تحفظات تھے تو اس پہ بات ہوئی ہے، تو الحمدللہ انہوں نے اس پہ اپنی اسپیچ میں بھی، اور کل ان کے ساتھ ہماری جو میٹنگ ہوئی اس میں بھی انہوں نے اس کا ایگری بھی کیا، اور پھر یہ کہا کہ آپ 1-2 دن کے اندر جو ایک میٹنگ ہے وہ بلا کے اس کو فائنل کریں تاکہ اس کو آگے جو متعلقہ فورم ہے اس سے منظور کروایا جا سکے۔ قانون سازی جو ہوگی جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، اس قانون سازی کے بعد جو آپ کو اختیارات، فنڈز جو چاہیے، اختیارات جو چاہیے، جیسا کہ ہائی کورٹ نے حکم بھی دیا ہے، وہ آپ کو مل جائیں گے؟ دیکھیں، اس میں یہ ہے نا کہ ایکٹ 90 ہے، آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ وہ 90 میں بنا، اور اس وقت کے حالات اور آج کے حالات، آج کے جو تقاضے ہیں وہ تھوڑے سے مختلف ہیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ جو اس میں ترامیم ہم چاہ رہے ہیں اگر وہ ہو جاتی ہیں تو یقیناً ہمارے جو ادارے ہیں، اور اس میں ایک بڑے گیپ کے بعد جب یہ سسٹم بحال ہوا ہے تو یقیناً اس میں مضبوطی یقیناً ہوگی، اور پھر یہ ہے کہ جو اس کے بننے ہیں جو آگے رولز، اصل بات یہ ہے کہ کوئی بھی کام کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ کے پاس ایک گائیڈ لائن، ایک پروسیجر، ایک قانونی اس کی لیجیٹمیٹ پاور جو ہے وہ بالکل کلیئر ہونی چاہیے، تو اس کے رولز فریم کرنے۔ تو اس سے پہلے جو ضروری جو امینڈمنٹس تھی جو ہم چاہ رہے تھے کہ ایک فائنانس کمیشن بننا چاہیے، اسی طرح سے جو ہمارے باقی جو دیگر ان کے ساتھ گورنمنٹ کے ساتھ جس پہ ہمارا تھا ڈیڈ لاک تھا، وہ بھی کافی ہم نے ہوم ورک کر کے 2 سال لگے ہیں ہمیں، مطلب ہماری جو ڈسٹرکٹ کونسل کی جو کمپوزیشن تھی 2 سال کے بعد مکمل ہوئی ہے، کہ ہمارے جو آفیشیل ان الیکٹڈ ممبرس تھے وہ ان کا نوٹیفیکیشن ابھی پچھلے 2 ہفتے پہلے ہوا ہے۔ تو یہ ہے کہ یہ لیجسلیشن جو ہے گورنمنٹ جس کے اوپر ہمارے ساتھ ایگری کر چکی ہے، اگر یہ ہو جاتی ہے تو اس سے یقیناً ہمارے جو بلدیاتی جو نظام ہے یہ مضبوط ہوگا۔ تو اس قانون سازی سے ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس کے ساتھ اس کی آپس میں متصادم تو نہیں ہوں گے؟ نہیں، اس میں کوئی بھی چیز اس طرح کی نہیں ہے کہ جو ہائی کورٹ سے متصادم ہو، چونکہ لیجسلیشن جو ہے وہ اس لیے ضروری ہے کہ جو ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ ایکٹ 90 کو جو اصل حالت میں اس پہ عمل درآمد ہونا چاہیے، اس کو یقینی بنایا، لیکن اس ایکٹ کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو تبدیل ہونے والی ہیں، تو اس میں بہت سارے چیئرمین ضلع کونسل نے اس افطار ڈنر کا بائیکاٹ کیا، وزیر اعظم سے ملنے کا بائیکاٹ کیا انہوں نے، اور ان کا یہ مطالبہ کہ ہمیں افطار نہ دو، ہمیں فنڈز دو، تو اس لیے کہ ہمیں 2 سال ہو چکے ہیں، اگر 2 سال میں ہمیں فنڈز نہیں ملے، آگے اگر لیجسلیشن میں اور اتنا وقت لگ جاتا ہے تو پھر کل لوگوں کے پاس وہ کیا لے کے جائیں گے؟ دیکھیں، اس میں ان کا جائز مطالبہ ہے، وہ اس لیے کہ ہم جو بھی بات کر رہے ہیں، جو ہمارے مطالبات ہیں وہ تو عوام کے لیے ہیں، ہمیں کوئی چیز ملے گی تو وہ عوام تک جانی ہے، وہ تو جہاں تک ان کے مطالبات کی بات ہے تو ہم تو 100% اس مطالبے کے ساتھ کھڑے ہیں۔ وہ جو چارٹر آف ڈیمانڈ ہے وہ چونکہ ہم لوگوں نے مل کے بیٹھ کے بنایا ہوا ہے، لیکن ایک چیز یہ ضرور ہے کہ ہمیں ڈس انگیج نہیں کرنا چاہیے، جو مذاکرات کا جو سلسلہ ہے وہ جاری رہنا چاہیے۔ اس سے پہلے پچھلے سال بھی ہمیں فنڈز ملے، وہ گرانٹ ان ایڈ کی صورت میں تھے، لیکن اس دفعہ ہماری یہ پوری کوشش ہے کہ گورنمنٹ ہمیں وہ جو ہمارا حق ہے وہ ہمیں وہ دے، تاکہ جو عوامی جو فلاح و بہبود کے جو کام ہے وہ ہم کر سکیں۔ تو جہاں تک بات ہے کہ کسی نے، چونکہ ہم 3400 ممبران ہیں پورے آزاد کشمیر میں،
اس میں یہ تھا کہ یہ جو افطار ڈنر یہ پرائم منسٹر کی طرف سے کم ایم ایل ایز کی طرف سے تھا یہ، اور ایم ایل ایز نے جو متعلقہ جو ان کے ممبران تھے انہوں نے ان کو انوائٹ کیا۔ اب اس میں 3400 ممبران کو انوائٹ کسی ایک افطار ڈنر میں نہیں کیا جا سکتا تھا، کسی کو دعوت تھی کسی کو نہیں تھی، کسی کو ان کے لیڈرز نے روک دیا جانے سے۔ مطلب وہ ایک پولیٹیکل پروسیس ہے، اس میں ڈس ایگریمنٹس بھی ہوتے ہیں، لیکن ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، جو ہماری تحریک ہے وہ انشاءاللہ آپ کو آئندہ دنوں میں زیادہ مضبوط نظر آئے گی۔ لیکن ایک چیز جس پہ ہمارا بلیف تھا کہ ہم مذاکرات کا سلسلہ اس کو جاری رکھیں، پولیٹیکل لوگ ہیں ہم، تو میرا یہ کہنا ہے کہ ہم جب پولیٹیکل لوگ ہیں تو ہمارا جو گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنا وہ ہمارا حق بھی ہے، اور لیجسلیشن کرنی کس نے ہے؟ انہی لوگوں نے کرنی ہے۔ تو ہم اس فورم پہ گئے، افطار ڈنر میں آپ نے دیکھا ہوگا کسی وزیر نے کوئی تقریر نہیں کی، صرف پرائم منسٹر صاحب نے بات کی ہے۔ اس کے علاوہ بلدیاتی نمائندگان نے وہاں پہ اپنے مطالبات بالکل پورے زور و شور کے ساتھ وہاں پر ہم نے اپنے مطالبات رکھے ہیں، اور جس پہ ہم نے آپ کب تک گورنمنٹ کو ٹائم دیتے ہیں کہ ہائی کورٹ کے فیصلے کے مطابق وہ آپ کو فنڈز دے دیں؟ دیکھیں وہ تو ہم نے آلریڈی، آپ کو پتا ہوگا کہ ہم نے جو 25 تاریخ کی کال تھی وہ مؤخر کی تھی، وہ کی تھی ہم نے رمضان کی وجہ سے۔ عید کے بعد تک کا ہمارا ٹائم ہے، عید کے بعد ہم دوبارہ سارے جو ہمارے مرکزی رابطہ کمیٹی ہے وہ اور جتنے بھی چیئرمین ہیں وہ سارے بیٹھ کے ہم اگلا لائحہ عمل عید کے بعد انشاءاللہ دیں گے، اگر ہمارے مطالبات پورے نہیں ہوتے تو گورنمنٹ کے پاس ایک اچھا ٹائم ہے، بہتر میں سمجھتا ہوں کہ وہ اگر اس کو کرنا چاہیں گے تو یہ رمضان کے دنوں میں ہی یہ ہو جائے گا۔ تو آپ کو کیا لگا، وزیر اعظم سے ملاقات بھی ہوئی تو وہ ہیں اس موڈ میں کہ آپ کو فنڈز دے دیں گے؟ دیکھیں جہاں تک انہوں نے بات کی ہے کوئی تحریر چیز ہمارے درمیان تو نہیں ہوئی، وہ آلریڈی ہماری کمیٹیز کے درمیان ایک ایگریڈ ایک مسودہ تیار ہوا تھا جس کے اوپر ابھی بھی کچھ چیزیں تھی جو ڈسکس کرنے والی تھی، جس طرح میں نے آپ کو 2-3 چیزوں کا ذکر کیا ہے، تو وہ اس کے اوپر بھی پی ایم صاحب نے اپنی سپیچ میں اگر آپ دیکھیں وہ اس میں انہوں نے خود اپنی سپیچ میں یہ کہا کہ یہ جو چیزیں ہیں ان کے اوپر بیٹھ کے اور میں ایگری ہوں، تو انہوں نے ایگریمنٹ شو کیا ہے وہاں پہ، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہو جائے گا یہ معاملہ۔ آپ کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے اور باقی مسلم لیگ نون ہے، مسلم کانفرنس ہے اور پیپلز پارٹی ہے، جس سے بھی بات کرتے ہیں ہم، زیادہ تر جو ممبران اسمبلی ہیں منسٹر ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ فنڈز بلدیاتی نمائندوں کو دینے کے بعد ہمارے پاس کیا چیز بچے گی، کون سی لیجسلیشن ہے یہاں پہ جو ہم نے اتنی لیجسلیشن ہم نے کرنی ہے، اور ہمارا جو تحریک تعمیر و ترقی کا جو راستہ یہ رک جائے گا۔ دیکھیں آپ ان کو سمجھا نہیں پا رہے؟ دیکھیں یہ اس میں سمجھا ضرور رہے ہیں، 32 سال کا ایک لمبا عرصہ ہے، ٹھیک ہے، اور جو ہمارا جو نیچے جو سیٹ اپ بن چکا تھا یہ فنڈز کی تقسیم کا، جس کے اوپر سیاست ہوتی تھی، ٹوٹی نلکا کی سیاست ظاہرہ اسی وجہ سے ہوئی ہے۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ 85 سے پہلے بلدیاتی نظام آزاد کشمیر کے اندر مضبوط تھا، اور ہماری جو اسمبلی تھی یہ کمزور تھی۔ جب یہ اسمبلی ایک لمبے عرصے تک چلی اور بلدیاتی نظام انہوں نے ختم کر دیا 96 میں الیکشن نہ کروا کے، اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ یہ بلدیاتی نظام کمزور ہوا۔ ناظرین اسی کے ساتھ مجھے روشن مغل کو اس پروگرام سے اجازت دیجیے، آئندہ پروگرام تک اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد، آزاد جموں و کشمیر پائندہ باد۔